ویلکم بیک۔ وزیراعظم شہباز شریف آج JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو منانے ان کے گھر گئے۔ وزیراعظم اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں سیاسی مسائل کے باہمی تعاون سے حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی وہ تجویز بھی سامنے آئی۔ انتخابات نے کچھ روایتی سیاسی حریفوں کے درمیان فاصلوں کو وہ کم کر دیا تو کچھ روایتی اتحادیوں کے درمیان فاصلوں کو بڑھا بھی دیا ہے۔ اب اس ملاقات میں کیا بات ہوئی، کیا وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا موقف ہے، اس پر بات کرنے کے لیے کامران مرتضیٰ صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں JUIFA فضل الرحمان کے۔ بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب۔ کامران صاحب یہ فرمائیے گا، کیا آج بات ہوئی ہے وزیراعظم کے ساتھ اس ملاقات میں؟ دیکھیے، جب چین گئے تھے وزیر اعظم میاں شہباز شریف تو اس سے پہلے انہوں نے مولانا صاحب کو فون کیا تھا اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں آنا چاہتا ہوں اور میں چین سے واپسی پہ آپ کے پاس آؤں گا۔ پھر مولانا صاحب کی طبیعت کچھ درست نہیں تھی تو وہ عیادت کے حوالے سے، یہ سیاسی معاملہ نہیں تھا یہ بلکہ سماجی معاملہ تھا، وہ عیادت کے حوالے سے آئے تھے اور ان کو ظاہر ہے کہ ویلکم کیا جانا چاہیے تھا، اور یا کوئی بھی اگر آئے اور آپ کی عیادت کے لیے آئے تو اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے، تو ان کو ویلکم کیا گیا تھا۔ یہ بات تو یقیناً درست ہے کہ جب دو سیاسی لوگ ملتے ہیں تو سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں، مگر بنیادی بات عیادت ہی تھی، اور اس میں یہ تجویز جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ تجویز میاں صاحب نے پیش کی تھی۔ مولانا نے اس کے اوپر کوئی موقف نہیں دیا، میں اس کو کلیئرٹی کے ساتھ، مولانا نے نہ ہاں کہا ہے نہ اس پہ نہ۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں جو کمیٹی والی تجویز ہے، جو کمیٹی بنانے والی تجویز ہے، اس پر ابھی جمعیت علماء اسلام نے کوئی اپنا رد عمل نہیں دیا؟ کوئی رد عمل نہیں دیا، کیونکہ جیسے یہ ملاقات ہوئی تھی تو میں نے انسٹرکشنز لی تھی، مجھے پتا تھا کہ میں نے شام کو مجھ سے پوچھا جائے گا میڈیا کی طرف سے، تو میں نے انسٹرکشنز لے لی تھی پارٹی سے، تو میں انڈر انسٹرکشن ساری باتیں کر رہا ہوں۔ جی رائٹ، لیکن بنیادی معاملہ تو وہ انتخابات میں دھاندلی کا ہے۔ جمعیت علماء اسلام اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ کہ آپ کو کوئی کامن گراؤنڈ نظر آتا ہے یا حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت کا امکان نظر آتا ہے؟ اب جبکہ پرائم منسٹر خود آئے ہیں، خود عیادت کی، ایک میسج تو انہوں نے دیا ہے۔ ہم بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ہم باقی سب کا بھی احترام کرتے ہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم موجود نہیں ہے، صرف بات الیکشن کے آڈٹ کے حوالے سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک الیکشن کا آڈٹ نہیں ہوگا یہ حکومت جائز نہیں ہے، اور اس کا جائز ہونا وہ اس آڈٹ کے نتیجے کے اوپر منحصر ہے، تو وہ آڈٹ کروا لیں شہباز صاحب، وہ جو دنیا بھر میں جو ان کو مشکلات پیش آتی ہیں اس حوالے سے، تو وہ آڈٹ کروا لیں، کسی ججز کے، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کو اپائنٹ کر دیا جائے اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی ایکسپرٹس کی ٹیم ہو جائے، طریقہ وضع کر لیتے ہیں اس کی 10% پہ، 15% پہ، اس سے زیادہ یا اس سے کچھ کم، اور اگر اس کے بعد زیادہ تر میں اگر دھاندلی ہوئی تو پھر گورنمنٹ کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے۔ اچھا، لیکن یہ جب آپ آڈٹ کی بات کرتے ہیں، اب حکومتیں تو بہت ساری ہیں، وفاقی ہے، پھر صوبوں کی حکومتیں، یہ کیا آپ سب حکومتوں کے آڈٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جہاں جو جیتا ہے اس کا آڈٹ ہونا چاہیے، یا کوئی مخصوص مطالبہ ہے، مخصوص حلقوں کے حوالے سے مطالبہ ہے؟ نہیں، مخصوص حلقوں کے حوالے سے مطالبہ نہیں ہے، اس میں KP یعنی خیبر پختونخوا حکومت بھی شامل ہے، اس میں بہت سے حلقے ہیں، بلکہ 20 حلقے ایسے ہیں جس میں JUI کا اور PTI کا فرق 2000 سے کم ہے۔ ان 20 حلقوں میں سے 10 حلقے ایسے ہیں جس میں سے PTI اور JUI کا فرق 1000 سے بھی کم ہے، اور یہ ایک عجیب وہ بات ہے کہ سب میں ہم ہی آ رہے ہیں، کسی میں قدرت نے وہ PTI کی ہار منظور نہیں کی تھی، اور آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ ان کے جو نمائندے آتے تھے میڈیا پہ، وہ مانتے تھے کہ جی ہم آڈٹ کروانے کے لیے تیار ہیں، مگر ہفتے 10 دن کے بعد وہ اسے چینج کر لیا تھا انہوں نے اسٹانس۔ تو ہم صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی وہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہاں پہ بھی آڈٹ ہو تمام حلقوں کا، جن کا ہم بیٹھ کے طے کر لیں، اور باقی صوبوں میں بھی، جس میں صوبہ بلوچستان خاص طور پہ شامل ہے، صوبہ سندھ شامل ہے، پنجاب میں تو خیر میرا خیال ہے آدھا الیکشن ہی گڑبڑ ہے۔
अच्छा, ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा के रहनुमा बात कर रहे थे अपने मौक़िफ़ के हवाले से। आज वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान के साथ और तजवीज़ वहाँ पर सामने आई कि एक कमेटी बना दी जाए, लेकिन कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से उस तजवीज़ पर कोई रद्दअमल नहीं दिया गया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान नज़र को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।